ریحانہ خاتون اس وقت مسجد جمکران میں ہدایت ٹی وی کے آن لائن پروگرام میں آپ سب کو السلام علیکم کہتی ہوں، اور ابتدائی پروگرام ہے خدا بند بزرگ و برتر کے اس پاک نام سے جو کہ کل جہان کا خالق ہے، اور درود ہے محمد و آل محمد کی پاک ذات پر، اور سلام ہے بقیات اللہ پر جن کی اس جگہ پہ ہم آج موجود ہیں۔ میرے تمام ناظرین اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس وقت جو مہینہ جا رہا ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور تمام اس کی اہمیت، اس کی فضیلت سے آگاہ ہیں۔ تو چونکہ ہم اس مہینے کے آخری عشرے میں سے گزر رہے ہیں تو پروردگار عالم کے حضور شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس مہینے کے جو آخری عشرہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ گفتگو کریں۔ اور ویسے تو یہ تمام تر مہینہ ہی اپنے فضائل اور اپنی خصوصیات کے لحاظ سے معتبر ہے، کیونکہ اس مہینے میں محمد و آل محمد کے گھرانے میں خوشیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ بلکہ میں کہوں گی کہ خوشیوں کا یہ سلسلہ جو ہے یہ اپنے معراج تک پہنچتا ہے، کیونکہ اس مہینے کو ولادتوں سے بھی بہت زیادہ نسبت حاصل ہے۔ یکم شعبان المعظم سے لے کر نیمہ شعبان تک محمد و آل محمد کے گھرانے میں ایسے اقمار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے ایسے اقمار کو آسمانوں سے اتارا جن کا جو نور ہدایت ہے وہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس دنیا کو اپنے ہدایت کے نور سے وہ منور کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان سے ہدایت کی روشنی کو لے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یکم شعبان المعظم سے لے کر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت، امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی حضرت عباس کی ولادت، امام زین العابدین کی ولادت، یوں ہی یہ سلسلہ کڑی در کڑی چلتا ہوا جب نیمہ شعبان تک پہنچتا ہے تو ایک ایسی ولادت، بلکہ میں کہوں گی کہ ایک ایسا نور، پروردگار عالم نے ایک ہدایت کی ایسی روشنی کو اتارا، ایسے جو کہ ابھی تک قائم ہے اور ہم سب منتظر ہیں جن کے وجود ذی سعود سے، یہ جن کی ذات ایسی ہے کہ جس کی بقا سے یہ دنیا باقی ہے، اور ان کے وجود سے یہ زمین اور آسمان باقی ہیں، اور جن کے وجود سے ہی ہم سب رزق حاصل کرتے ہیں، اس کائنات کو رزق ملتا ہے۔ تو یہ ان ذوات مقدسہ جو ہیں انہی کے صدقے سے ہی یہ مہینہ جو ہے انہی سے مربوط کیا جاتا ہے۔ اور دوسری اس مہینے کو ایک یہ بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس ماہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ شعبان المعظم کو مہینے کو اپنے مہینے سے نسبت دیتے ہیں، اور اس مہینے میں بہت زیادہ اعمال ہیں، اس مہینے کے بہت زیادہ وظائف ہیں، اور ان تمام تر اعمال اور وظائف کے ساتھ ساتھ بالخصوص آپ سب آگاہ ہیں مناجات شعبانیہ ہیں، صلوات شعبانیہ ہیں، جن کی فضیلت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو آج ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں اور آج شب جمعہ کے موقع پر ایسی اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکیں، اور انہی ذوات مقدسہ کے صدقے سے دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار عالم جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں اور دنیا کے تمام تر مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں اور حالیہ جس چیز سے ہم سب لوگ گزر رہے ہیں، ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم سے کہ اس شب جمعہ کے صدقے میں، چونکہ شب جمعہ ہے، دعاؤں کے مستجاب ہونے کے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بھی یہ شب جمعہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان تمام تر پریشانیوں کو، بالخصوص مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اور پھر دعا کے حوالے سے یہ ہے کہ دعا کے لیے جگہ کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے، زمان کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور پھر کچھ شخصیات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر ہمارے لیے دعا کریں تو اس کے استجاب ہونے کی زیادہ جو ہوتی ہے وہ ہمیں سند ہوتی ہے۔ اور پھر آج کی رات کو ہمیں اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا ہے، اور ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے، کیونکہ آج کی رات کو ہمارے مرحومین کی جو ارواح ہیں وہ بھی اس چیز کی منتظر ہوتی ہیں کہ ہمارے جو لواحقین ہیں وہ ہمارے لیے آج کی اس رات کو کیا ہدیہ پیش کریں گے، کیا گفٹ بھیجیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ بات کرنا ہے۔ تو ناظرین، چونکہ ہم شعبان المعظم کے آخری عشرے میں سے گزر رہے ہیں اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے
آمادہ کر رہے ہیں، تو بالخصوص ہم اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے کہ اس آخری عشرے میں ہمارے لیے کون سے اعمال یا اس آخری عشرے کے کون سے فضائل ہیں، اور ہم اس سے کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور استقبال رمضان کے لیے اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں۔ تو آج اس پروگرام میں اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور بالخصوص ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں میرے تمام ناظرین جانتے ہیں کہ ہم اس وقت مسجد جمکران میں موجود ہیں، اور یہ بالخصوص میرے وقت کے امام سے حجت خدا سے جو منسوبی کی جاتی ہے، تو اس کی اہمیت کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ پوچھنا ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسی علمی شخصیت موجود ہیں کہ جو کہ ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ میں اس کا نام بھی نہ لوں اور لوگ پہچانیں، میں اس کا نام بھی نہ لوں اور لوگ پہچانیں کہ وہ خود اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں۔ تو آپ میرے ناظرین ضرور آگاہ ہو گئے ہوں گے کہ ہم اس وقت کن کے ساتھ موجود ہیں، تو میں سب سے پہلے ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی، السلام علیکم کہوں گی، اور انہیں کہوں گی کہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی عزت افزائی ہے اور میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ جیسی علمی شخصیت کے ساتھ بات کر سکوں، آپ کے علم سے استفادہ کر سکوں، اور بالخصوص میں شکر گزار ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ میں اس وقت مسجد جمکران میں اتنی اچھی شخصیت کے ساتھ، اتنی علمی شخصیت کے ساتھ، ہم سب کی بہت ہی پیاری سی بہن جو ہیں ان کے ساتھ موجود ہوں۔ تو میں اس وقت ویلکم کہوں گی اپنی سسٹر رازیہ نجفی صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا حسین امام کا تعارف کروایا اور دل شاد ہو گیا۔ جزاکم اللہ فار ہیونگ می۔ بہت ممنون سسٹر، چونکہ آج ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ ہم اس پروگرام کو تقریباً 2 حصوں میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہم شعبان المعظم کے آخری عشرے میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں بھی گفتگو کرنا ہے، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس آخری عشرے میں ہم کس طرح سے کون کون سے اعمال بجا لائے جو کہ ہماری بھی بخشش کا کچھ باعث بن سکیں، گناہوں کی تخفیف کے لیے، اور خداوند بزرگ و برتر کے حضور میں اپنے درجات کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے مین چیز ہے کہ چونکہ ہم ماہ شعبان میں سے گزر رہے ہیں اور مسجد جمکران میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیمہ شعبان گزر چکا ہے، اور ایک ایسی ہستی جن کے ہم منتظر ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس مہینے میں سے گزر رہے ہوں اور ان کی ولادت باسعادت کو ہم سیلیبریٹ کر چکے ہوں، تو ان کے بارے میں ہم بالکل ضرور انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا أبا صالح المهدي، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا منتهى الآمال، السلام عليك يا خاتم الوصيين، يا مهدي يا صاحب الزمان۔ نہ صرف مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہے، بلکہ ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہے کہ ہم رحمت کی رات میں، رحمت للعالمین کے مہینے میں، رحمت للعالمین کی مسجد، کیونکہ یہ لقب یا آخری نبی کا ہے یا آخری امام کا ہے۔ شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں کہ رحمت للعالمین یہ اتنا اہم لقب جو ہے وہ خاتم الانبیاء اور خاتم الائمہ سے مخصوص ہے۔ تو رحمت اندر رحمت اندر رحمت اندر رحمت، اور محبوں کے لیے زمانی اور مکانی فاصلے معنی نہیں رکھتے، اور آپ سب کے سب ناظرین سفر کر کے عالم ارواح میں یقیناً اس بابرکت شہر قم کو قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قم کہتے ہیں، یعنی اٹھ جا، تیار ہو جا، آمادہ ہو جا۔ تو ہمارے پاس اتنی عظیم اپرچونٹی ہے کہ میں تو کہتی ہوں
کہ یہ ایک تو یہ مہینہ خود ہمیں کہہ رہا ہے شعبان، جیسے ہم کہتے ہیں رحمان، رحمان کا روٹ ورڈ ہے رحمیم، رحم کرنے والا، لیکن جب آپ اس کو رحیم کے وزن پہ لے جاتے ہو فعیل، کبھی لے جاتے ہو رحمان کے وزن پہ فعلان، تو معنی بدل جاتا ہے. اسی طرح شعبان کا روٹ ورڈ ہے شعب، شین عیب، جب آپ اس کو فعلان کے وزن پہ لے جاتے ہو شعبان تو معنی میں بہت زیادہ تاکید آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں شین عیب شعبہ متشعب شعب کسے کہتے ہیں. اس کا ایک معنی میرے نبی، میرے مہربان جو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ شعبان ہے، یعنی اس میں اللہ کی ایک خاص ارزاق اللہ تقسیم کر رہا ہے. کہ اس کو رحمان کو، سورہ رحمان کو عروس قرآن قرار دیا کیونکہ وہ رحمتوں کی آماجگاہ ہے. تو یہ وزن ربان، رضوان، غفران، رمضان، یہ سب الف نون الف نون الف نون ایگزیکٹلی. اور ان سب میں وہ اٹریکشن ہے جو دلوں کو کھینچتا چلا جا رہا ہے، جو ہمیں برائیوں سے دور کر رہا ہے، جو ہمیں کہہ رہا ہے آؤ طہارت کے اس اوشن میں غوطہ ور ہو جاؤ. یہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، میں اپنے بچوں کو بھی سناتی ہوں. کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور آپ مسکرانے لگے. پھر آپ نے نیچے کی طرف دیکھا اور آپ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے. دیکھیں آپ کے ایکشنز، دیکھیں یہ میتھڈ آف ٹیچنگ. آپ ہمیشہ صرف زبانی فٹ فٹ کر کے نصیحتیں نہیں کرتے تھے، آپ کبھی کوشچن کرتے تھے، کیونکہ ہمارے آقا کا مہینہ ہے تو ان سے ہم ایز اے مدر، ایز اے سسٹر، ایز اے ٹیچر ہم سیکھیں کہ ہم جب دین کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے ہیں تو کتنے مختلف طریقے ہوتے. تو میرے نبی کا ایک طریقہ ہوتا تھا، آپ سوال ذہنوں میں ڈال کے چھوڑ دیتے تھے. جبکہ آپ مدینۃ العلم تھے، آپ پوچھتے تھے عورت کب سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتی ہے، آپ خود سے بتا دیتے لیکن خود سے نہیں بتا رہے. سو دس از اے ٹیکنیک ایگزیکٹلی ہی وانٹڈ ٹو انگیج آور مائنڈس so this is the first or there are so many other techniques of teaching. تو ایک ٹیکنیک جو ہے وہ آپ اپنے ایکشن سے، آپ اپنے فیلنگ سے، کہ آپ اوپر دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، نیچے دیکھ کے غمگین ہے. یہ رحمت للعالمین، یہ وہ ہستی جن کی ہر جنبش وحی الہی کے مطابق ہے. اگر آپ اوپر دیکھیں تو معنی اور حکمت رکھتا ہے، نیچے دیکھیں تو اس کے بھی بہت سے وزڈم ہے. سو وائی دی موومنٹ، what is the again wisdom behind each and every action of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے نہیں دیکھا؟ پتہ ہے آپ کو جیسے شعبان المعظم کا مہینہ آتا اور بار بار آپ مدینہ کی گلیوں میں باقاعدہ اعلان کرواتے تھے اور کرتے بھی تھے کہ رحم اللہ من اعاننی علی شہری، خدا نے اپنی رحمت کی بارش کر لی اس پر جس نے میرے مہینے میں میری مدد کی. تو یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کیسے کریں؟ تو کہتے تھے میری مدد کرو اعمال صالح انجام دے کر، روزہ رکھ کے. تو آپ نے اوپر دیکھا اور کہا دیکھو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان یعنی شجرہ طوبہ کا مہینہ، طوبہ ٹری کا مہینہ. طوبہ ٹری جو کہ عرش الہی، جو جنت کی پیک ہے، وہاں سے روٹ پا رہا ہے اور اس کو سلسبیل اور آب کوثر جیسے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے. یہ وہ شجر ہے جسے خود اللہ نے کہا میں نے اس کو پلانٹ کیا ہے. تمام نعمتیں اسی شجر طوبہ سے ہی شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ جنت کا یہ شجر، یہ ٹری
اپنی تمام برانچز کو، اپنی تمام کے تمام شاخوں کو اس طرح سے مومنین کے درمیان پھیلائے ہوئے ہے، یعنی وہ جنت کی تمام جو نعمتیں ہیں وہ ہماری بالکل قریب آ گئی ہے. عام مہینوں سے زیادہ ہمارے لیے آسان بنایا ہے رحمت للعالمین کے صدقے سے نیکیاں کرنا. اب اس وقت تک اگر ہمارے دل نورانی نہیں ہوئے، if you don't feel a bit change, so it's a pity. شرم کی بات ہے. اور اس پہ پھر ہم نظر کریں، اس پہ پھر ہم سختی بھی کریں. جہاں رحمت ہے، پیار ہے، وہاں تھوڑی سی سختی بھی ہے. میرے استاد کہتے ہیں کہ پلکوں سے اگر آپ پہاڑ کھودیں تو کتنا مشکل ہے، اس غفلت سے دوری اور نفس کی پاکی اور تزکیہ کرنا اتنا ہی مشکل بھی ہے. اگر ہم اسکرین پر بیٹھے رہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہے، وہاں پہ دعائیں پڑھے اور وہاں پر بےہودہ بہت سے کام کرتے رہیں، تو وہ طہارت اس طرح سے معنی نہیں رکھے گی. 10 منٹ، آدھا گھنٹہ ہم بیٹھ کر عبادتیں کریں اور 2 گھنٹے بیٹھ کر لہو و لعب دیکھیں، لہو و لعب باتیں کریں. تو آج کل جو ہم لوگ گھر میں آئسولیشن الحمدللہ اختیار کر رہے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو اعتکاف میں بدل سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ تو ٹائم ہے موویز دیکھنے کا، یہ تو ٹائم ہے گیمز کھیلنے کا، یہ ٹو مچ، تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے انٹرٹینمنٹ. بالکل جی، ہر ایک کی ایک اپنی مینٹل اپروچ ہے نا کہ وہ کس طرح سے اس ٹائم کو لیتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ بلیسنگ ہے کہ ہم اپنی فیملی کے قریب ہو گئے، ہم اپنے خدا کے قریب ہو گئے. بالخصوص ان ایام میں کہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہونے والے ہیں، شب قدر آنے والی ہے، لیلۃ القدر گزری ہے. I hope کہ our youngsters, I don't know how many youngsters are watching us, my special salam and salute, I'm always looking for them because they are our future. They are the true soldiers and lovers and supporters of Imam Zaman. تو اگر آپ کی یوتھ ارد گرد ہیں، ادھر ادھر ہیں، آ کے سامنے نہیں بیٹھ رہے ٹی وی کے، تو میں ماؤں سے کہوں گی، فادر سے کہوں گی کہ پیار سے، لیکن پیار سے، محبت سے جان کہہ کر کہ حسین جان، علی جان، زہرا، فاطمہ جان، آپ آئیے، تشریف لائیے، بیٹھیے، زیارت کیجئے اس حسین منظر کا. مسجد جمکران امام عصر سے منسوب حسین مسجد کا، اس کی زیارت ہی آپ کے دلوں کو منور کر دے گی. ٹھیک ہے. سو I'm going to focus on youth more because ماشاءاللہ ہمارے ایڈلٹس کے بہت سے شوز، بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، اور ایڈلٹس تو بہت محترم ہیں، وہ عمل میں مجھ سے بالاتر ہیں. اس لیے میں زیادہ یوتھ کو کہتی ہوں کہ ہم الحمدللہ ہم لوگ ایک حد تک عبادت کرتے ہیں، ہمارے بڑے تو بہت دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن بچے کیا کر رہے ہیں بالکل یہ بھی تو دیکھیں. اور در جوانی پاک بودن شیوه پیامبریز، ورنہ ہر گرگی بے پھیری می شود پرہیزگار. پیغمبروں کا شیوا یہی ہے کہ این ٹین ایج میں، این شباب اور جوانی میں وہ طہارت کی بلندیوں کی طرف پرواز کرنا شروع کر دیتے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ ہم اپنا وقت ضائع بالکل نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہم سمجھتے ہیں بہت سی چیزیں حلال ہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے، حلال بھی نہ کریں. بہت سی چیزیں حلال ہیں. وقت اگر ضائع ہو رہا ہے، آپ حرام کچھ نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن وہ بینیفیشل نہیں ہے. یہ ہے احترام ماہ شعبان. شاید اگر ماہ مثلا شوال ہے، چلے اس کا خاص احترام ہے بالکل، لیکن آپ چلے اس میں بہت سے حلال کر بھی لو، لیکن شعبان کا ایک خاص احترام ہے. اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا اوکے دس ڈراما از اوکے لیٹ می واچ، یا کچھ دیر آپ دیکھو، ٹھیک ہے، آپ 40 منٹس رکھو، 30 منٹس کچھ کر لو، اچھے سے گیمز کھیل لو جو ہیلدی گیمز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل ہی اسٹرکٹ رہو. اگر آپ مجھے نہیں جانتے میری یوتھ، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آئی لو ٹو ہیو اے بیلنس لائف. سب کچھ ہونا چاہیے. آپ لائف انجوائے کرو، فل آف انٹرٹینمنٹ، حلال انٹرٹینمنٹ، اس کا بہت ثواب ہے. فیس بک پہ بھی میرے جو 5 بجے کا لیکچر تھا، اس کا ٹاپک ہی یہی تھا. یوتھ سن لے، اس کا ٹاپک ہی یہی تھا کہ وی ڈونٹ وانٹ بورنگ پیرنٹس. جو بورنگ پیرنٹس نہیں ہوتے، جو ہمیشہ چخ پخ کر رہے ہوتے، بچوں کو نصیحتیں کرتے رہتے اور ٹپکل سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ اچھا کیا ہوا، ہوم ورک کیا نہیں کیا، او یہ یہاں رکھا. اتنے بورنگ پیرنٹس جو ایک ہی سوال ہر روز بار بار پوچھتے ہیں. بچے بھی بالکل. تو میں نے تو بلکہ پیرنٹس سے کہا
صحیح ہے، اس لیے انشاءاللہ بچے مجھے پسند کریں اور آپ لوگ مجھے تھمس اپ دیں. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کیسے دے سکتے. اور میں نے پیرنٹس سے کہا کہ آپ نے جولی، آپ نے لائفلی بننا ہے، آپ نے ہنسنا ہے، ہنسانا ہے، یہ مہینہ سرور کا ہے. یہ باتیں جو میں آپ کو تزکیہ نفس کی سختی کی باتیں کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس مصلی کی طرف رخ کر کے بیٹھ جانا ہے، دیٹس اٹ، nothing to do. تقویٰ کا مطلب یہ ہے نہیں، ہر چیز قربتاً الی اللہ. پتہ ہے ہمارے پاس تو اتنی اچھی ٹیکنیکس ہے کہ ہم مباح کو بھی مستحب میں بدل سکتے ہیں. کتنا مزہ آتا ہے. تو آپ اپنے تمام جائز حلال مباح کو جو ہے نا، وہ پیاری پیاری، میرا بیٹا جو ہے وہ چلتے ہوئے نماز پڑھتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے. بوائز دے لو اٹ، so they say, oh I know how to recite 2 رکعت صلاۃ while walking. I know this, I know that. So انشاءاللہ اگر ہدایت ٹی وی والے چاہیں تو کبھی میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں گی اور دکھاؤں گی اور ہمارے بچے انجوائے کریں تو انشاءاللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر دیکھا، اس کا مطلب ہے جنت. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے شجرہ طوبہ، جو کہ ماہ شعبان میں خاص طور پر پھیلا دیا جاتا ہے، جنت کو خاص طور پر سجا دیا جاتا ہے. ماہ شعبان میں جنت کے ایسے ایسے دروازے اتنے ہمارے قریب آتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. بعض لوگ اس پردے کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، عالم ملکوت میں ہمیں نہیں پتا. ابھی شب جمعہ کتنے فرشتے یہاں جوق در جوق، ایک ہلچل مچی ہے اور کیا حسین منظر ہے. ہمارے سامنے پردے لگے ہوئے، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے یہاں. تو اسی طرح جب نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اوپر دیکھ کے آپ مسکرائیں کیوں، تو آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ کچھ صحابی زید بن حارثہ جیسے جو ہے وہ ایک شاخ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کئی شاخوں سے لپکے ہوئے. مثلا روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت بھی سن رہے ہیں، ماما بابا کی ہیلپ بھی ہو رہی ہے، کچن میں بھی کام کر رہے ہیں، کسی کو پڑھا بھی رہے ہیں. اتنے سارے کام ایک وقت میں یا ایک ہی دن میں کر رہے ہیں. تو نبی کے دل کو وہ شخص مسرور کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور آپ نیچے دیکھ کے کیوں غمگین ہوئے؟ آپ نے کہا وہ شجرہ زقوم ہے جس کی جڑیں نار میں ہیں، جہنم میں ہیں. اور میں افسوس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ غلط باتیں، خدا نخواستہ غیبت کر رہے ہیں، خدا نخواستہ غلط سین دیکھ رہے ہیں، خدا نخواستہ وہی بےہودہ عمل میں مصروف ہے. تو وہ بہت سے شجرہ زقوم یعنی زقوم ٹری کی برانچز کے ساتھ لگے ہوئے، ان کو دیکھ کے میرا دل جل رہا ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے عام مہینوں سے زیادہ، کیونکہ دیکھیں روایت میں ہے کہ آپ 1 پھینی 1 پاؤنڈ اگر اس مہینے میں دو گے تو اللہ اس کو ایک، جیسے ہمارے پاکستان کا ہے K2 ماؤنٹین، اس کے برابر بڑھا دے گا. باقاعدہ ہے، کیونکہ آپ کے سامنے کوہ احد تھا یا کوہ ابلقیس ہوتا تھا میرے نبی کے سامنے. جو بھی پہاڑ ہوتا تھا آپ سمجھانے کے لیے کہتے تھے. یہ بھی ٹیکنیک آف ٹیچنگ ہے. he wanted to make it visual, tangible. تو کہتے ہیں اس پہاڑ اس سے بھی بالا تر، کیونکہ اس زمانے لوگوں کے ذہن سوچ اتنی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کوئی اور گیلیکسیز بھی ہے. اتنا بڑھا دیا جائے گا، دیکھو اس پہاڑ کے برابر. یہ ہے رحمت للعالمین کا مہینہ. نہ پچھتائیں ہم لوگ کہ یا اللہ کیا ہو گیا. کہتے ہیں قیامت کے دن انشاءاللہ اگر مثلا میں اور سسٹر ریحانہ ہم دونوں محشور ہوں گے، ہم دونوں یہاں قم میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم دونوں مثلا ساتھ پڑھ رہے ہیں اور میں دیکھوں گی ریحانہ کے درجات بلند ہے، تو میں پوچھوں گی یا رب العزہ ہم نے تو ساتھ پڑھا، ساتھ حج پر گئے، ساتھ زیارتوں پہ گئے، ساتھ مجلسوں میں جاتے، ساتھ کلاس میں جاتے تھے، ساتھ حرم جاتے تھے، یہ ریحانہ کو کیوں زیادہ مل گیا؟ تو جواب ملے گا کہ کیونکہ ریحانہ نے ایک حدیث زیادہ یاد کی تھی، سمجھی تھی. اتنا درجہ ہے. ایگزیکٹلی. وقت ہم اپنا ضائع نہ کریں. اس مہینے میں یہ مدینۃ العلم کا مہینہ ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں تو ہم ان کی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پروگرام لائیو لگا ہوا ہے؟ ہاں جی پروگرام لائیو جا رہا ہے. ہمارے کالرز ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت مسجد جمکران میں موجود ہیں اور شب جمعہ بھی ہے. تو پلیز بولیے جی آپ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ مسجد جمکران میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور ہو جائے. اسی مناسبت سے سسٹر سے سوال یہ ہے کہ امام کے ظہور کے آثار کس حد تک نمایاں ہو گئے ہیں
ظاہر ہے کوئی حتمی ٹائم تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا، لیکن امام کے ظہور کے آثار کس حد تک جو ہیں وہ اس دنیا میں نمایاں ہو چکے ہیں اور فردر ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ السلام علیکم جی بہت شکریہ، انشاءاللہ ابھی آپ کو آپ کا جواب دیا جاتا ہے۔ خدا حافظ۔ جی بالکل، ماشاءاللہ ہمارے ناظرین ہم سے زیادہ باعلم، بابصیرت، بمعرفت ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم سب کو کہ دو طرح کی نشانیاں ہیں، علائم ہیں، سائنس ہیں ری اپیرنس اور ظہور کے۔ کچھ نشانیاں عام ہیں اور کچھ نشانیاں جو ہے وہ حتمی ہیں اور قرب ظہور کی علامت ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی بہت نزدیک میں ہی ظہور ہوگا۔ وہ حتمی بھی ہے، یقینی بھی ہے۔ جو علائم ظہور عام ہیں اور غیر حتمی ہیں وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس علامت کے بعد ہمیں نہیں پتا، یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہم تو کہتے ہیں قریب ہے، دشمن بے شک کہتے رہے بعید ہے، لیکن قریب سے مراد کتنا ہمیں نہیں پتا۔ اچھا، ابھی تک جو ہمیں معلوم ہے حتمی علائم میں سے یقینی سرٹن جو سائنس ہے ان میں مثلا ایک ہمیں پتہ ہے نفس زکیہ کا قتل ہے، جو ایک روایت کے مطابق امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، یا ہمیں معلوم ہے کہ خروج تین طرح کے خروج ہے، دجال کا خروج ہے، ایک یمن کے ایک بہت ہی نیک شخص جو ہے وہ اہل یمن کے وہ خروج کریں گے، اور اسی طرح صیحہ آسمانی ہے کہ ایک بہت ہی خوفناک وحشتناک آواز جو ہے وہ آسمان سے آئے گی، یہ ندا آئے گی۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہے کہ ہم سب کے کانوں تک ٹکرائے گی کہ صاحب العصر والزمان آگے ہیں، یہ پیغام مختلف الفاظ میں روایات میں آیا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ کنفرم سرٹن یقینی اور حتمی علائم ہے۔ آج کل میں دیکھ رہی تھی اس کووڈ-19 اس امتحان کے بعد کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بس ظہور تو ہو گیا، تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ شاید نیکسٹ منتھ ہو جائے، شاید نیکسٹ ویک ہو جائے، یا اللہ اینڈ آف دا ورلڈ، نہیں، ابھی ہم نے دعائے فرج پڑھی، دعائے فرج میں ہے وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طویلا، کتنا طویل ہے، ہاں امام طویل عرصے تک حکومت کریں گے۔ وہ 70 کہتے ہیں، اگر روایتوں میں 7 سال کہتے ہیں، وہ کثرت کی علامت ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ماؤں سے باپوں سے بھی کہ وہ ایسی اپنی بچوں کی تربیت کرے، ہو سکتا ہے آگے 1000 نسلیں ہوں انشاءاللہ، نسل در نسل وہ امام کی نصرت کرو، اور یہ زمین اسی طرح عدالت سے بھری جو ہے وہ نسلوں تک چلے۔ وی ڈونٹ نو، تو ایسا نہیں ہے دا اینڈ آف دا ورلڈ، امام زمانہ آگے 7 سال حکومت کریں گے، بس قیامت آگے، دیٹس اٹ، اس طرح کا اپروچ علمی اور مہدوی اپروچ نہیں ہے۔ ہمارا اپروچ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ اکبر، جتنا سجدہ شکر کرے کم ہے کہ ہمارا فیوچر، ہمارا ویژن، ہمارا مستقبل بالکل ہی روشن ہے۔ دیکھیں ابھی جیسے ہی امریکہ وغیرہ میں یہ وائرس کی خبر پھیلی تو فوراً لوگوں نے گروسری خریدنا شروع کر دیا، ایک ہلچل مچ گئی، پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ ان کا تو معبود موویز ہے نا، ہالی ووڈ کی موویز میں دکھاتے ہیں کہ بس اینڈ آف دا ورلڈ آتا ہے، لوگ خریدنا شروع کر دیتے، توکل پر قائم نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیسے اینڈ ہونا ہے، موسٹ آف دیم انفارچونیٹلی۔ تو وہ بیچارے تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ زندگی کا آخر آ گیا، اسی لیے وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا تو الحمدللہ کما ہوا اہلو کہ ہمیں تو پورا پتہ ہے کہ یہ نشانیاں ہیں یقیناً، جسے کہتے ہیں موت احمر، موت ابیض، اس طرح کی نشانی آئی ہے۔ اب اس کو تطبیق دینا بڑا مشکل کام ہے، بڑا ٹیکنیکل کام ہے کہ موت ابیض یعنی سفید موت، احمر یعنی سرخ جو جنگوں میں موت ہوتی ہے۔ تو موت سفید میں یہی بتایا، اس طرح بلاؤں سے، طاعون بتایا ہوا ہے، طاعون جو پھیلا جاتا تھا اس زمانے میں،
اب بعض کہہ رہے ہیں نہیں اس کو اس سے ہم اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، مصداق یعنی اس کو اپلائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا حدیث کا. لوگ بڑے مزے سے اپلائی کرتے ہیں. لوگ اپنی اکثر افسوس کے ساتھ سوشل میڈیا میں ٹھیک ٹھاک جہالت سے بھرپور ہمیں دینی اسپیچز ملتی ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. ایک دو تو عجیب طریقے سے الٹا ڈرا رہے تھے کہ بس یہ تو علامت ظہور ہے، ختم ہو رہا ہے. نہیں، ٹھیک ہے، وہ خوف اور رجا دونوں ہونا چاہیے ہمارے اندر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس صیحہ آسمانی آ گیا. تو جس طرح یہ تمام یقیناً اگر میں تو یہ کہتی ہوں، اگر اس وبا اور اس آزمائش الہی کے نتیجے میں ہم اگر اپنے آپ کو اپنے مقصد حیات سے قریب ہو رہے ہیں، ہمیں اچھا سا اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو یقیناً یہ ظہور کی نشانیوں میں ہے. کیونکہ ظہور کی نشانیوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب سب تیار ہوں گے، ہر دل پکارے گا کہ سچ مچ دل سے کہیں گے کہ وہ جو ڈیوائن سسٹم ہے یا اللہ وہ آ جائے. اسے کہتے ہیں العجل حقیقی، جب آ جائے. میں معذرت میں آپ کے اس بات کو منقطع کرتے ہوئے یہی بات جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ابھی انہوں نے تو پوچھا کہ یہ علامات کی بات ہوتی رہتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ امام آ رہے ہیں، امام کا وجود موجود ہے اس دنیا میں، ہم مجالس کروا رہے ہیں، جشن کروا رہے ہیں، ان کے نام پہ نیازیں دے رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یعنی کہ بہت زیادہ میں خیال کرتی ہوں کہ آج کل یہ چیزیں بہت رواج پا چکی ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا، میں نے ایک چیز کو محسوس کیا اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، میں پوچھنا چاہتی ہوں بلکہ آپ سے کہ جتنا ہم شور شرابہ یہ مچاتے ہیں یا یہ امام کے ظہور کی علامات ہیں، امام آ رہے ہیں اور ہمارا یقین بھی ہے کہ وہ موجود ہے، لیکن میں نے جہاں تک محسوس کیا اپنی کمیونٹیز میں رہتے ہوئے کہ بائی ہارٹ جو چیز ہے ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ امام کا وجود سعود ہے، موجود ہے، لیکن جس طرح سے ہم کو ماننا چاہیے وہ والی بات کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، بے شک فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. بے شک رسم اذان ہے، مسجدیں ہیں، لیکن وہ روح ہے حضرت بلال نہیں ہے. اسپرچولیٹی ختم ہو چکی ہے. اچھا دیکھیے، جس طرح ہمیں آمادہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ اگر اتنا ہم لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں کہ امام آنے والے ہیں، تو کیا واقعتاً ہم آمادہ ہیں اسی طرح سے منتظر الاجل کی صدائیں بھی بلند ہیں. اچھا، آپ کو پتہ ہے آپ کی اسی بات کا، اسی حسین نیک فیلنگز کا تھوڑا سا ایک حد تک جواب کافی لوگوں نے مجھے دیا، کیونکہ میرا تقریباً ڈیلی دن میں 2-3 مرتبہ میرے آن لائن کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. تو کافی لوگوں نے رو کر مجھے کہا کہ خانم اس سال جو نیمہ شعبان تھا نا، وہ پہلے تو ہم جشن مناتے تھے، باہر جاتے تھے، لوگوں میں ملتے تھے، اس کی اپنی بھی فضیلت ہے، لیکن کیونکہ ہمیں اپنی نیتوں پہ نیت ہماری اتنی کھوٹ ہو جاتی ہے اور دکھاوا آ جاتا ہے، جو کہ بہت بہت کٹھن امتحان ہے ہمارے اوپر. اس سے زیادہ اس دفعہ اس غربت میں یہ عجیب آزمائش تھی، لیکن ہم نے جس طرح سے امام کو پکارا، امام کی محرومی کو احساس کیا. دیکھیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ ظہور کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہمارے اندر اویئرنیس آ رہی ہے، یہ ایک سٹیپ آ رہا ہے. ہر ایک اپنے، جس طرح آپ نے کہا، ہر کوئی اس کو مختلف انداز سے لے رہا ہے اس آئسولیشن کو، کچھ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے تزکیے نفس اور اپنے ہدف کی طرف جا رہے ہیں. ہدف کیا ہے؟ وہ جو خالق و مخلوق کے درمیان رابط ہے، جو اتصال دے رہا ہے عبد کو رب کے ساتھ. امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، روحی و الواح العالمین له الفدا، ہم سب کی جانیں آپ پر فدا ہو یا امام زمان. اب آپ یہ تو سوچیں کہ امام زمان آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں، میں ہمیشہ یوتھ کی باتیں بیچ میں اس لیے لے کر آتی ہوں. مجھے پتہ ہے اگر میری مائیں مجھے سن رہی ہیں، اگر میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، اگر ہمارے فادرز، جو بھی آپ لوگ مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ باقیات الصالحات ہم نے چھوڑ کے جانا ہے. تو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ بھی ضرور اپنی بہت پیارے سے لہجے میں، دیکھیں خدا نے قرآن میں کہا الرحمن علم القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم، یعنی پیار سے اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے. العلام نہیں کہا کہ علم والے نے بڑے روپ و دبدبے سے پڑھایا. ہم تو ذرا غصے میں دبدبے میں آ کے کہتے ہیں آؤ نماز پڑھو،
یہ میرا میں اس پہ فوکس اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ ہمارے امام کی خوشی اس میں ہے کہ ہمارے بچے راست پہ رہے. کیونکہ ہمارے بچوں کا یہ سے کیا کہتے ہیں کہ یہ اکثر یہ کوشچن ہوتا ہے، جیسے ہماری بات ہو رہی تھی پہلے بھی، کہ ہماری امام حسین علیہ السلام سے اور حضرت علی علیہ السلام سے جو محبت کا لیول ہے وہ ہمارے اپنے وقت کے امام سے کیوں نہیں بلڈ ہو رہا؟ کیوں نہیں؟ بہت سی جگہوں پر ہے، وہ کنیکشن کیوں نہیں اس طرح سے کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ جب بھی محرم آتا ہے یا امام حسین کا نام لیتے ہیں، ایون بچہ جو ہے وہ اس چیز کو ضرور جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، امام کے نام پہ ضرور تڑپیں گے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم اپنے جو وقت کے امام ہیں ہمارا ان کے ساتھ ویسا رابطہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا وہ ریلیشن شپ، وہ کنیکشن ان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ شاید یہ وجہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو پورے 2.25 مہینے دیتے ہو، فوکس ہوتے ہو، ان کے بارے میں خوب سنتے ہو، پڑھتے ہو، زیارت کے لیے جاتے ہو. جہاں انسان، یہ روان شناس کہتے ہیں، ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جس ایریا کو آپ جتنا فوکس کرو گے، ٹائم دو گے، اسی جگہ انہی لوگوں سے اور چیزوں سے آپ کی محبت بڑھے گی. تو شاید یہ ہماری اپنی غلطی ہے. تو میں اس لیے اپنے بچوں کو، یوتھ کو ایسے کہتی ہوں کہ دیکھو ہر دن مخصوص ہے کچھ معصومین سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سے پیارا طریقہ ہے. اور میں نے کافی یوتھ کو دیکھا ہے، وہ لوگ ان کے جو جرنل لکھتے ہیں، ان کی عادت ہے کہ وہ ہر بات امام عصر سے کرتے ہیں. اور جب وہ گناہ کرے تو سب سے پہلے انہیں یہ احساس ہوتا ہے، اوہ میں نے اپنے سول فادر، میں نے اپنے روحانی پدر کو کہ دل کو غمگین کر دیا، میں نے ہرٹ کر دیا. تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں، یا امام زمانہ آپ معاف کر دینا، آپ اللہ سے معافی مانگ لینا، کیونکہ آپ واسطہ ہیں. اور یہ گناہ کی بدبو جو ہے وہ اس طرح سے فرشتوں کو بھی اذیت دے رہی ہے اور امام عصر کو بھی اذیت دے رہی ہے. سو دیٹ فیلنگ آئی ہیو سین ان سو مینی یوتھ کہ وہ باقاعدہ لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں اپنے امام سے اور ہر بات پہ امام سے مشورہ کرتے ہیں. اور جب مجھے بھی یوتھ آ کے کہتے ہیں، ماشاءاللہ بہنیں بھی، مائیں بھی کہتی ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں، میں نے یہ اچھا کام کرنا ہے. میں نے کہا اگر آپ کا کام اچھا ہے، اگر آپ کی نیت خالص ہے، میں کون ہوتی ہوں، میں تو کروں گی دعا، مجھے ہی فائدہ ہے کرنے کا. لیکن آپ یہ جانو کہ امام عصر آپ کے لیے دعا گو ہے. I love this story. The time of امام ہادی علیہ السلام، ایک شخص تھا عبد الرحمن، اور وہ کہتا ہے متوکل کا زمانہ تھا، امام ہادی کا زمانہ. میں کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے شہر سامرہ آیا، تو میں جا رہا تھا دربار کی طرف، تو میں نے آواز سنی کہ ابن الرضا آ رہے ہیں. آپ کو پتہ امام رضا علیہ السلام کی بہت شہرت تھی، تو ان کے بیٹے اور ان کے پوتے سب کو ابن الرضا کہتے تھے. ابن الرضا، ابن الرضا، ابن الرضا آ رہے، ابن الرضا آ رہے. تو میں بھی کھڑا ہو گیا، لوگ بہت ہی بے چینی سے دیکھ. تو میں نے دیکھا وہ شیعہ نہیں تھا، اثنا عشری نہیں تھا. تو اس نے دیکھا کہ ایک اتنا خوبصورت نوجوان، چودھری کی چاند کے ٹکڑے کی طرح حسین سا، تو وہ مسلمان تھا. اس نے کہا یا خدا، یہ تو سید ہے، یہ اولاد رسول میں سے کتنا پیارا ہے، لیکن یہ متوکل کے پاس جا رہا ہے، تو ظالم ہے. دل میں اس نے کہا اتنا پیارا جوان اس ظالم کے پاس جا رہا ہے، خدایا اس جوان کو بچا دے. اور جیسے امام اس کے سامنے سے گزرے، امام نے رک کے کہا کہ اے عبد الرحمن، خدا نے تیری دعا مستجاب کر لی ہے، میں دربار سے صحیح سالم واپس آؤں گا. وہ شخص حیران ہوا، کہا آپ کیسے میرا نام جانتے ہیں؟ کہا میں صرف تیرا نام نہیں جانتا بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری 3 آرزویں ہیں، اور میں تجھے وعدہ دیتا ہوں خدا تجھے امیر بھی بنائے گا، اولاد بھی دے گا اور طول عمر بھی دے گا. اور جب یہ کہانی سنا رہا ہے، وہ 78 ایئرز کا ہے، اس کے 10 بچے ہیں اور وہ اپنے شہر کا امیر ترین شخص ہے. یہ ہے اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن. ہم ایک دعا کرتے ہیں، امام ہزاروں دعائیں ہمارے لیے کرے تھے. ہم ایک چھوٹا سا پھول امام کی طرف پیش کرتے ہیں، امام جو ہے وہ اس کے بدلے میں اس کنیز کو، اس غلام کو، ہم جیسوں کو جو کہ گناہوں کی زنجیروں میں اکڑے ہوئے، ہمیں رہائی دے دیتے ہیں. تو کتنا لطف آتا ہے اس واقعے اور اس طرح کے واقعات کے پڑھنے کے بعد. بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی سب سے پیاری نمازوں میں، خاص طور پر صلاۃ الفجر میں، اپنے سجدوں میں اپنے آقا اور مولا کو دل و جان سے یاد کروں. تو یہ سچی بات ہے اور سب کا تجربہ ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہیں تو امام آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اچھا، ہمیں پورا یہ یقین ہے، جیسے مثلا
مالی لحاظ سے چھوٹی سی بہت حقیر سی مثال ہے. مثلا مجھے بل گیٹ کے راضیہ یا ٹرمپ کے دے راضیہ یو وانٹ اسٹیبلش یونیورسٹی وی آر ود یو یو نو گو. میں کہوں گی واو دا ریچسٹ گائے یو نو ون آف دا ریچسٹ گائے از جسٹ یو نو واو. توکل کا مطلب یہی ہوا, یقین یہی ہوا, یقین ہے کہ انہوں نے واقعی وہ ریچسٹ ہے, وہ میری ہیلپ کرے گا. سو میں کہوں گی لیٹس اسٹارٹ مائی پروجیکٹ بیکاز بل گیٹ نے کہہ دیا میں تمہارے پیچھے. یا خدا امام عصر والزمان آپ کے ساتھ ہے. کیوں نہیں یہ یقین کیوں نہیں ہے, بالخصوص میں یوتھ کی بات کر حضور رہی کو ہوں احساس اور کریں. ویسٹ سے, کیونکہ میں وہاں سے تو میں اس لحاظ سے بھی کہ وہاں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بجائے ادھر اور ادھر سر پٹکنے کے, جب یہ چیز ہمارے اندر کیوں موجود نہیں ہے کہ ہمارے سر پہ تو انہیں چھوٹی چھوٹی ٹپس بتانی پڑتی. دیکھیں مثلا محرم کے لیے ان کے پاس نوحہ ہے, بے شک نوحہ تذکر ہے نا, بے شک یاد دہانی ہے نا, دہانی ہے. چلتے پھرتے بار بار یا حسین یا عباس. دیکھیے امام عصر کبھی اگر ہم اس طرح کے ٹپس دیں بچوں کو کہ وہ جرنل رائٹنگ کریں, وہ امام سے معافی مانگے, وہ اپنی خوشیوں میں امام کو سب سے پہلے کارڈ بھیجے. میرے فرینڈز جتنے ہیں وہ ویڈنگ کارڈ میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو سب سے پہلے دعوت دے دی تو میری خوشیاں سن لیس ہونی چاہیے, اس پہ کوئی گناہ نہ ہو, مکروہ بھی نہ ہو, تاکہ میرے امام مجھے دعا دے, یو نو. سو یہ حضور امام اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے امام زندہ ہیں. دیکھیں حضرت عیسیٰ زندہ ہیں لیکن اس پلانٹ میں نہیں ہے, دیکھیں آسمانوں میں ہے. ہمارے آقا تو ہمارے درمیان ہیں, بالکل ہمارے درمیان ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی مدد. جی پھر مولا علی مدد جی, آپ کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں ادھر انگلینڈ سے بول رہی ہوں. جی جی آپ پلیز میری صحت کے لیے دعا کر دیں امام زمانہ کے. انشاءاللہ میں آؤں گی, منت مانتی ہوں. انشاءاللہ جی کیوں نہیں, جی انشاءاللہ کیوں نہیں. اور کوئی آپ کا کوشچن ہے سسٹر؟ بس التماس دعا سب کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ, اور ہمارے مرحومین کے لیے, اسپیشلی میرے بھائی سجاد حسین کے لیے. جی جی مولا انشاءاللہ, ان کے درجات بلند کرے. الہی آمین. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. جی جی آپ اپنی اس بات کے سلسلے کو ہم یہ کتنی اچھی بات کہ انہوں نے کہا یہ ملتمس ہیں, یعنی مضطر ہیں, یعنی اس شخص کی تعداد جو ڈوب رہا ہے اور ایک تنکے کی بھی ہم تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح مجھے نجات مل جائے. امن یجیب المضطر. دیکھیں یہ کرونا وائرس جو ہے اگر ہمیں مضطر بنا رہا ہے نا, ہمیں منقطع کر رہا ہے لوگوں سے, ہم ڈیٹیچ ہو جائیں یہ ورلڈلی جتنے بھی اسباب اور دنیاوی جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان سے. الہی حبلی کمال الانقطاع الیک, وہ کمال انقطاع اگر ہم میں آ جائے تو یہ وائرس جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ اگر ہمیں ڈیٹیچ کر دے, اس میں اگر ہمیں لگے کہ ہم اتنے بیچارے دنیا سے ڈیٹیچ کر کے خدا کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو اس سے بڑی بلیسنگ اور واسطہ بین الحق والمخلوق, بین جو امام عصر والزمان ہے کہ ہم زندہ ہیں نا, یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ امام کی وجہ سے لے رہے ہیں, یعنی ہماری حیات. آپ دیکھیں نا, اگر میں اپنے بچوں کو یوں سکھاتی ہوں کہ ایک روح ہے اور ایک جسم ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں مثلا میں صحیح سالم ہوں ابھی, اور جیسے میری روح نکلتی ہے آپ لوگ مجھے جا کے دفن کر دیتے. کیوں دفن کیا؟ میری سب کچھ ٹھیک تھا, کہا وہ اصل چیز نکل گئی. تو اس کنٹینر کو ہم کیا کریں, کنٹینر کی طرح ہے, کیوں کہ اس میں روح تھا اس لیے اس کا احترام ہے, اس کو دھوتے ہیں, عزت دیتے ہیں, بہت عزت بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ روح تھی, جو روح نفخت فیہ من روحی. یہ کائنات بھی ایک بدن کی طرح, ایک کنٹینر کی طرح ہے, اور قطب عالم, جان عالم, روح عالم, مرکز عالم, جو اصل جس کی وجہ سے یہ دل دھڑک رہا ہے, کائنات کا زندہ ہے, حیات ہے, وہ صاحب العصر والزمان ہے. آپ دیکھیں نا, صاحب الامر ہیں. صاحب الامر بہت بڑا ٹائٹل ہے, صاحب ہیں, یعنی ان کو اللہ نے یہ قدرت دے رکھی ہے, ان کو یہ اللہ کے حکم سے وہ کن فیکون کر رہے ہوتے. وہی اذن الہی ہے, جیسے
کو خدا نے حدیث قدسی میں کہا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنی طرح بنا دوں گا. العبودیت جوہریہ کنہوہ الربوبیہ، بندگی وہ گوہر ہے جس کے بطن میں انسان کو ربانی جیسا بنا دیتا ہے، رب جیسی صفت آ جاتی. اللہ چاہتا ہے کہ میرے صفات اس کے اندر منعکس ہو جائیں، مینیفیسٹ ہو جائیں. تو ایسی ہستی کو ہاتھ سے جانے دیں. یعنی ہم اتنے گئے گزرے ہیں. میرے بابا جان مفسر قرآن علامہ محسن النجفی خدا انہیں طول عمر دے، ہمیشہ مجھے ہم سب کو کہتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے اس بات پر کہ انسان چیزوں پر توکل کرے، ادھر ادھر دیکھے، اور وہ جو قادر مطلق سے متصل ہے امام صاحب العصر والزمان، اس کی طرف توجہ نہ ہو اور ہر ایرے غیرے سے مانگے. کتنی بڑی بدبختی ہے. یعنی اس سے زیادہ بیچارہ، اس سے زیادہ جاہل، اس سے زیادہ تاریکی میں وہ نہیں ہے جو اس سسٹم کو نہیں سمجھ پا. کیونکہ معرفت امامت نہیں ہے نا ہمیں ابھی مکمل طور پہ. اگر ہمیں معرفت امامت ہو تو حقیقتاً جو حقیقی وسیلہ ہیں ہم کیوں نہ اس کی طرف، جو ہب ہے ہم اس سے دور ہیں. بالکل بالکل. اور معرفت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں. اور ایک بڑی اچھی بات امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی راستہ کھو، تم اگر جا رہے ہو کہیں پہ اور تم راستہ بھول گئے ہو، یہ کوئی چیز گم گئی ہے، اور سب سے بڑی چیز ہم خود گم جاتے ہیں. who we are, you know, where we are، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں. ہاں یا we are lost definitely. so خود گم ہو جائے، یہ راستہ یا کوئی چیز کھو جائے تو I just love it the way our sixth امام روحی و ارواح العالمین لہ الفدا آپ فرماتے ہیں کہ فوراً کہو یا ابا صالح المہدی ارشدونا. یا امام زمان کا جو خاص لقب انہوں نے بتایا یہاں پر، مولا نے کہا کہ یا ابا صالح کہہ کر پکارو. کیوں؟ اچھا ہم سب کو پتہ ہے کہ عربی لینگویج میں اب جو ہے وہ صرف فادر کو نہیں کہتے، فادر کے لیے والد جن سے ولادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب میرا بچہ ہے وہ ہے مولود، میں ہوں والدہ اور ان کے باپ ہیں والد. لیکن جب مجھے اب کہیں تو ہو سکتا ہے میں ٹیچر ہوں، ہو سکتا ہے میں چچا ہوں، ہو سکتا ہے میں کوئی اور ہوں. تو اب کے بہت سے میننگ ہیں، مربی جیسے، معلم جیسے، محسن جس نے احسان کیا ہے، کوئی انکل ہے دور کا، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ہے، اس کو بھی اب کہتے ہیں. اب عمومی ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں اچھا ابا صالح، ابو الفضل یعنی او فضل کے بابا، نہیں. یہاں پر بھی ابا صالح یعنی ہر وہ انسان جو عمل صالح کرتا ہے. جی سسٹر میں کہا دوں گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو جی جی اور دوسری بہن جو ہیں ان کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی سسٹر آپ کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں بدایت تنفاق بات کر رہی ہوں. جی جی مرضیہ نام ہے باجی کا. جی 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 I'm راضیہ بطول نجفی. جی جی بالکل. جی ان کی میں سنتی رہتی ہوں پروگرام، تو بہت مجھے اچھے ہیں ان کی باتیں، دل کو چھو جانے والی باتیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے، الہی امین، اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی جی لاکھوں درود و سلام میرے آقا امام زمانہ علیہ السلام پر، اور اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، الہی امین، اور امام زمانہ علیہ السلام کا دنیا میں جلد ظہور ہو. اور میں چند جملے پیش کرنا جا رہی ہوں، لکھے ہوئے ہیں. جی جی اگر اجازت ہو تو. جی جی بولیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی جی امام زمانہ ہم پہ کرم فرمانا، امام زمانہ ہم پہ کرم فرمانا، ہمیں اپنی کنیزوں غلاموں میں شامل فرمانا. سبحان اللہ. صلوات و سلام آپ پر یا امام، صلوات و سلام آپ پر یا امام، میرے زمانے کے امام آپ پر سلام. میں قربان جاؤں میں فدا جاؤں، میں قربان جاؤں میں فدا جاؤں، کہاں ہو مولا اب آ جاؤ، اب آ جاؤ. کاش میری زندگی میں ایسا دن آئے، کاش میری زندگی میں ایسا دن آئے، پڑھ کے نماز فجر آپ کی امامت میں، سبحان اللہ. پڑھ کے نماز آپ
پڑھ کر نماز فجر آپ کی امامت میں، پھر میں آپ کے لیے ناشتہ بناؤں، کروں آپ کے گھر کی صفائی، میں آپ کی نوکر بن کر، صلوات و سلام آپ پر یا امام زمانہ۔ جی بہت شکریہ سسٹر، آپ کا بہت شکریہ۔ فرمانا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور کوئی آپ کا اپنی دعا میں یاد رکھنا میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے صحت سلامتی کی دعا کیجیے، جی جی بالکل اور انشاءاللہ۔ میرے والدین کے مغفرت کے لیے دعا کیجیے، اور اللہ پاک اس کورونا وائرس کو دنیا سے ختم فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک اس سے بچائے، جو بچے ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے، اور جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، الہی آمین۔ اور اللہ پاک ہمیں امام زمانہ کا سچا عاشق بنائے، اور ان کی صحیح معرفت اللہ ہمیں عطا کرے، اور امام زمانہ ہم غریبوں پہ راضی رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی خدا حافظ سسٹر، بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بہت اچھا کلام تھا۔ جی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ ان کی فیلنگز بہت اچھی تھی، مجھے یہ سب سے اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ظہور کی باتیں کی کہ جب امام آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے، اور خاص طور پر صلاۃ الفجر، نماز صبح، اور یہ تصور کہ امام آئیں اور ہماری آنکھوں میں زیارت کا سرما لگ گیا اور ہم امام کے خادمین میں شامل ہو گئے، یہ امید کی باتیں یہ بہت قیمتی ہیں، بہت بہت زیادہ جان افزا باتیں ہیں، بالکل انسان بالکل کو جینے کا حوصلہ بخشتے نا، امید ختم ہو جائے گی تو ہماری بالکل۔ تو وہ امید ہیں، اور امید کے ساتھ ہی تو ہم زندہ ہیں۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ تو ہماری گفتگو لقب ابا صالح پر چل رہی تھی کہ یہ ابا صالح یعنی ہم اعمال صالح انجام دیں، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے وارث جو ہے وہ بندگان صالح الہی ہوں گے۔ تو ابا صالح اس اعتبار سے کہا کہ آپ اگر ہم انشاءاللہ اعمال صالح انجام دیں، جیسے منتظروں کی جو ایک سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی جو احادیث میں آئی ہے، ہمیں جو ایک ٹائٹل دیا ہے سچے منتظروں کو، وہ دیا ہے مثلا طوبیٰ للصابرین، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آخری زمانے میں ہوں گے، انہیں کہا ہے صابرین، صبر کرنے والے۔ اس صبر ہماری سب سے بڑی کوالٹی ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ اس زمانے میں واجبات کو جو ہم انجام دیتے ہیں اس کا ثواب ہمیں 25 ٹائمز ان سے زیادہ ملتا ہے جو عصر حضور امام میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے دعا کروانی ہے اپنے بچوں کے لیے، کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ جی جی ضرور، کیوں نہیں، بولیے آپ۔ جی سسٹر۔ جی میرے بچوں کے لیے، میری پھپھو کا بیٹا ہے وہ بڑی مشکل میں ہے، جی جی تو اس کے لیے ان سے کہیں پلیز بہت بہت دعا کریں۔ انشاءاللہ۔ اور کوئی آپ کا کوسچن ہے سسٹر؟ جی کوشچن میرے پاس یہی ہے کہ میری بچیوں کے لیے، ان کے رشتوں کے لیے دعا کریں، میرے پھپھو کا بیٹا ہے، سارے جو میرے بچے ہیں ان کے لیے دعا کریں پلیز بی بی سے۔ انشاءاللہ جی ٹھیک ہے سسٹر، بہت شکریہ، انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے۔ بالکل، ہم کریمہ اہل بیت بنت باب الحوائج اخت الرضا مریم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی اس پاک سرزمین پہ پروردگار عالم نے یہ توفیق دی ہے۔ اس کا حساب کتاب بھی سخت ہے، اور جتنی نعمت بڑی ہوتی ہے اس کا حساب کتاب بھی سخت ہوتا ہے۔ اور تو میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے، شاگردوں سے کہتی ہوں کہ یہ ایک نعمت ہے، اس کا مجھے زکوٰۃ دینا ہے، بے شک۔ جیسے ہر نعمت کا زکوٰۃ ہے۔ علم بھی ایک نعمت ہے، اس کا زکوٰۃ دو۔ شہرت ایک نعمت ہے، اس کا بھی زکوٰۃ ہے۔ مقام ایک نعمت ہے، اس کا زکوٰۃ یہ کہ لوگوں کی مدد کرو، تو اس کا زکوٰۃ یہ ہے کہ میں آپ کے لیے دل و جان سے دعا کروں۔ انشاءاللہ آپ کی نیابت میں زیارت کرنا مجھ پر واجب ہے، اور دعا کرنا مجھ پہ بہت اشد واجبات میں سے ہے، کیونکہ یہ توفیق پروردگار عالم نے دی ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ان سے بات نہیں ہو سکے گی؟ جی وہ بات کر رہی ہیں، بولیے آپ۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम सलाम जी, मैं इंग्लैंड से फोन कर रही हूँ। मैंने ना अपने बच्चों के लिए, अपने सारे खानदान के बच्चों के लिए, मेरे फुफ्फो का बेटा स्पेशल उसके लिए और मेरी बच्चियों के रिश्ते के लिए प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ही जवाब दे रही थी। परेशानी में जी, उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया है और वो यही कह रही थी कि आपकी नियाबत में जियारत करना मेरे ऊपर फर्ज है और वो इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो हैं। और कोई बात आप कहना चाहते हैं? हाँ, बस यही दुआई करवानी है। चलें ठीक है, हाफिज आप अपने लाइन को काट दीजिएगा ताकि हमारे जो ऑनलाइन कॉलर हम ले रहे हैं वो फोन बिजी होने की वजह से नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप हमारी दुआ में। ओके जी, थैंक यू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इंशाल्लाह शब दुआ है, वहाँ भी रात हो चुकी होगी, यकीनन वहाँ भी रात ही है और ये है ही अजीम मग़फ़िरत की रात, रहमत की रात। परवरदिगार आलम अपने ख़ास बंदों की तरफ ख़ास रिज़्क़, ख़ास लुत्फ़, ख़ास करम, ख़ास तवज्जो दे रहा है। बारे इलाहा परवरदिगारा, ये मोमिना ने जो इल्तिमास दुआ और बिल्कुल, और आपने जो हम कहते हैं मुरीदीन, जिनके जो जो इरादे हैं, जो जो आपने इल्तिमास किया, परवरदिगार आलम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। जी जी जी, वालेकुम। प्लीज मेरे भाई के लिए खुसूसी दुआ करें, उसकी सेहत के लिए। जी इंशाअल्लाह, जरूर, क्यों नहीं, जरूर दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। चलें ठीक है, इंशाअल्लाह अज्जिल फरजहुम। जी वो दुआ कर रही हैं, इंशाअल्लाह करेंगे। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। आप ये देखें, हम इतने मेहरबान इमाम जो हमारे पिदर, हमारे फादर से भी ज्यादा हमसे करीब हैं और हमारे साथ दिलसोज हैं और हमारे लिए दुआगो हैं। और आप यकीन करें, हदीस में है कि when we are optimistic, we are having that हुस्न ज़न, खुशगुमानी। हदीस कुदसी में है, अगर आप ये सोचो कि मेरे साथ बेहतरीन होगा तो वो बेहतरीन हो जाता है। परवरदिगार आलम ने हदीस कुदसी में कहा है, मैं अपने बंदे के गुमान जैसा हम सोचते हैं मैं वहीं पर हूँ। इन खैरन फखैरा, इन शर्रन फशर्रा। अगर वो अच्छा सोचे तो मैं फौरन अच्छा करता हूँ, अगर वो बुरा सोचे तो बुरा भी हो जाता है। तो कभी वहम, कभी गलत एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस ना लें, पॉजिटिव हमें लेना चाहिए। और ये तो है ही जगह पॉजिटिविटी की। अस्सलाम वालेकुम। जी से बात कर सकती हूँ तुमने? जी जी, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआ करिएगा। मैं बहुत परेशान हूँ बच्चों की वजह से, तो जरा प्लीज मेरे लिए दुआ जरूर करिएगा। मैं जरूर जरूर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, दिलो जान से इंशाअल्लाह। सिस्टर, आपका कोई और क्वेश्चन है? बस मेरा यही है कि मौला को सलाम बोलिएगा इंशाअल्लाह, और वो आपका पहुंच गया, क्योंकि हम इस वक्त जमक्रान में बैठे हुए हैं। आप खुद अपने मौला को सलाम भेज सकते हैं और वो सुन रहे हैं जहाँ भी आप हों। बिल्कुल, खास तौर पर आपकी आवाज यहाँ गूंज रही है। बिल्कुल, आपकी आवाज जहाँ गूंज रही है। और जो दूसरे भी मेरे नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो अपनी कोई भी दुआ के लिए या बिलखसूस मौला को सलाम के लिए अगर वो चाहते हैं कि उनका सलाम पहुँच जाए तो वो फोन कर सकते हैं और कह सकते हैं। ठीक है सिस्टर, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल, आजकल तमाम दिल मगमूम है और दोबारा हदीस कुदसी में है कि परवरदिगार आलम कहता है, अना इंदा मुनकसिरति क़ुलूब, कहते मैं टूटे हुए दिलों से बहुत करीब होता हूँ। और देखें, अगर अल्लाह अपने बंदे को बहुत चाहे, बहुत नेमतें दे तो वो मस्त हो जाएगा, सही, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ नेमतों को, जिस तरह अपने खास हबीब से भी कुछ नेमतों को छीना, कुछ जाहिरी तौर पर आप देखें माली लिहाज से आप कितने मुश्किल में थे, तो ये बीमारियां, जिस्मानी माली मुश्किलात जो है, ये इंसान के दिल को तोड़कर अल्लाह के करीब ले जाती है। तो क़ल्बुल मुमिन अर्शुर रहमान, ये अर्श इलाही है कि जब क़ल्ब मुमिन
شکستہ ہو، ہر ٹوٹی ہوئی چیز بے ارزش ہو جاتی ہے، لیکن جب مومن کا دل ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت عرش الہی میں اور زیادہ بلند و بالا. لہٰذا بالکل بالکل. تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ خوش نصیبی ہے، یہ غم ہمیں لگتا ہے بری چیز ہے، لیکن یہ اگر ہمیں رب سے قریب کر رہے ہیں تو نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اچھا جی، ایک اور چیز جو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، کبھی نیگیٹو سٹریس آ جاتا ہے، وہ اس لیے آتا ہے تو ایک تو اپنے امام سے رابطے میں نہ رہنے کی وجہ سے آپ بہت ہی چیپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے محتاج ہو جاتے ہو، اور آپ کہتے ہو کہ یہ کھانا مجھے اطعام کر رہا ہے. جی آپ لے لیجیے. جی السلام علیکم. ہیلو، جی السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. میں لائیو بول رہی ہوں. جی جی بالکل، آپ لائیو بول رہے ہیں. جی ہم سن رہے ہیں اس وقت. جی بولیے، فرمائیے. آپ لوگ ادھر روزے کے سامنے بیٹھے جام کران میں میرے لیے دعا کرے. میرا ایک بیٹا ہے، اس نے میرے سے منہ موڑ لیا ہے. میں اتنی پریشان ہوں، بہت 5 سال ہو گیا وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا ہے. پلیز آپ میرے لیے دعا کرے کہ میرا بیٹا مجھ سے میرے سے بات کرے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کا سسٹر کال کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہماری مؤمنہ نے، ایک ماں نے دعا کی ہے، پروردگار عالم اس ماں کی دعا کو مستجاب کرے بحق صاحب العصر والزمان. اس رات کے واسطے جو کہ رات ہے، شب رحمت اور شب مغفرت اور شب استجابت دعا. کہتے ہیں خاص فرشتے خاص قلم لے کر اس رات کو نازل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون یا رب کہہ رہا ہے، تاکہ ہم انہیں لبیک کہیں. تو آپ کی آواز دیکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم میں اور عرش کے درمیان صرف ایک خالص یا رب کا فاصلہ ہے. That's it. اب اس خدا مقلب القلوب ہے، ٹھیک ہے، وہ دلوں کو موڑنے والا ہے. ٹائم لگتا ہے. پتہ ہے آپ کو حضرت موسیٰ نے جب دعا کی کہ مجھے فرعون سے نجات دے تو 40 سال لگ گئے تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر، آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال نہیں ہے. جی جی فرمائیے. کرنی ہے. جی جی. میرا بیٹا بیمار ہے، پلیز اس کے لیے دعا کر دیں کہ وہ جلدی سے صحت یاب ہو جائے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، خدا حافظ. اللہ حافظ. جی بالکل، الحمدللہ ہم حلال مشکلات کے فرزند صاحب العصر والزمان اور باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم کی دختر گرامی کے در پر ہیں. میں ہمیشہ بی بی کے در پہ جا کے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا امام کاظم، آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ، جن کی ولادت کا انتظار امام صادق فرماتے رہے، کہتے 45 years before the birth of لیڈی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، 3 اماموں نے انتظار کیا ہے کہ بی بی امام رضا سے 25 سال چھوٹی ہیں حضرت معصومہ قم. تو امام رضا انتظار کرتے رہے، امام کاظم انتظار کرتے رہے، امام صادق علیہ السلام انتظار کرتے رہے. ایسی پاک، ایسی مجرب ہستی ہیں جناب معصومہ قم. تو ضرور میں اس ماں کے لیے دعا گو ہوں گی، اور میرا میسج یہ ہے کہ وہ بالکل نا امید نہ ہو. آپ کو معلوم ہے آپ یعنی امپاسبل، آپ نے ایک دفعہ بھی کہا ہو اللہم، ایک دفعہ بھی کہا ہو یا رب، اور وہ ضائع ہو جائے. کہتے کچھ ضائع نہیں ہوتا. یہ شیطان ہے جو وسوسہ کرتا ہے. کہتے میں 1 سال سے دعا کر رہی ہوں، کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا نا حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی فرعون سے مجھے نجات ملے، اور 40 سال بعد دعا مستجاب ہوئی. تو ہمارے لیے 40 سال ہے. آخرت میں جب دیکھیں گے کہ یہ 80 سال زندگی تو 1 سیکنڈ کی طرح تھی. اور کہتے جو دعائیں ظاہری طور پر ہمیں ملی نہیں، مستجاب تو ہوئی، اس کا اجر تو وہاں ہے. وہاں اس کے بدلے میں جو ہمیں خزانے ملیں گے اس کو دیکھ کے ہم حیران رہ جائیں گے یا رب. اور کچھ مومنین کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس آزمائش کے بدلے میں اتنا کچھ ملنے والا ہے. بالکل. تو اپنا توسل جاری رکھیں. اور میں مناجات شعبانیہ کی شرح آن لائن کروا رہی تھی، ابھی کل ہی لاسٹ میرا شو تھا. تو اس میں آپ دیکھیں بار بار کہا الحاح الملحین، یعنی جو اصرار کرتے ہیں، جو بار بار نوک کرتے ہیں، ہاں دستک دیتے اور چھوڑتے ہی نہیں ہے. دیکھیں میں اگر ایک سنگ دل بھی شخص ہوں، کوئی بار بار دستک دے تو میں دروازہ کھول لوں گی.
रब जी तो अस्सलाम रब है। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी, हम जरा ब्लैकबर्न से बोल रहे हैं, बात जी। करनी है जी आलमा से। जी जी आप बात कर सकती अस्सलाम हैं। अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बोल रही हैं अस्सलाम वो, रहमतुल्लाह। वालेकुम परवरदिगार आलम आपकी इबादत को जी कबूल हाँ, फरमाए मौला को इंशाअल्लाह। मेरा सलाम पहुंचाना, आप जिम करान में बैठे हैं। जी इंशाअल्लाह जी। हाँ, जी, और सलाम आपके पहुंचाना कोई और दुआ या बच्चों कोई के लिए आपका दुआ सवाल? करना कि परवरदिगार बच्चों की मुश्किलें आसान कर अल्लाह दे। आमीन। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी हाँ, परवरदिगार जेरी मुश्किल विच मेरा बेटा है, परवरदिगार उन्होंने उससे मुश्किल विचों आसानियां पैदा करे मेरा मौला। ओदे दर ते बैठे हो ते खुसूसी मेरी इस्लाम में पहुंचाना ते दुआ कर। इलाही आमीन, इलाही आमीन। हाँ, जरूर हर सर। जितने बहन भरा जितने दुनिया तो जा चुके ने वालदैन के लिए मुसर की दुआ कर। उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है जी जरूर। ठीक है सिस्टर, खुदा हाफिज। हाँ, इंशाल्लाह आपके लिए ओके, दुआ अल्लाह है। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। यकीनन इमाम अस्र व ज़मान आप सब के लिए दुआ गो हैं। इमाम के हाथ बुलंद है आपके लिए, और इंशाअल्लाह हम अपने दिलों को इतना पाक करें, अपनी ज़बानों को इतना पाक करें कि इमाम की क़ुनूत की दुआओं में हम शामिल हो जाएं। इमाम सजदे में हमारा नाम लेकर दुआ करें, यानी हमारे इरादे इतने पाक हो, हमारे दिल इतने पाक हो इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा सलाम, खास तौर से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम। मौला पंजन पाक हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माँ को सईदा ज़हरा की चादर के सदके उनके पर्दे सलामत रखे इलाही आमीन, इलाही और आमीन, उनको मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अता फरमाए। इलाही आमीन। मेरी सबसे ये भी बड़ी दुआ है, माशाल्लाह हमारी बहन अपना हक अदा कर रही है। मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को अपनी जो अकीदतमंदाना बयान पेश कर रही है, मौला उनको कबूल और मकबूल फरमाए। इल्तिमास मुल्तमिस दुआ के लिए मौला सब की मुश्किल आसान फरमाए। के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बाग के चादर सहरा सईदा सलामुल्लाह अलैहा और मजलूम करबला की मजलूमियत के सदके मेरे मौला हम सब पे अपना फजल और करम फरमा। इलाही आमीन। तमाम दुआ मकाज दुआ फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो दुआ सलवात के साथ शुरू हो, जिस दुआ में हम वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का दे, उस दुआ पर आइम्मा और तमाम अंबिया आमीन कहते हैं। ये ताकत है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिएगा प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें सिस्टर, या आप उससे दूर हो जाएं। हाँ जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। हाँ जी बंद किया है। हाँ जी जी सिस्टर प्लीज जल्दी से, क्योंकि हमारे ये आखिरी लम्हात जा रहे हैं। आप कुछ सवाल करना चाहती हैं या क्या फरमाना चाहती हैं? जी प्लीज मैं जल्दी। दुआ करवाना चाहती थी। जी जी मैं अपनी बच्ची के लिए, जरा उसकी उम्र ज्यादा हो रही है, मैं परेशान हूँ, उसके लिए प्लीज दुआ करिए। इंशाल्लाह। ठीक है सिस्टर, इंशाल्लाह। हमारी दुआ में याद रखिए। ठीक है जी इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, खुदा हाफिज। हाफिज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। यकीनन हम सब दिलो जान से दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम जितनी मोमिनात मोमिनीन ने नहायत खुलूस से दिल के साथ बहुत दूर दूर से इस मुक़द्दस जगह को नज़र रखते हुए इमाम से तवस्सुल किया है, परवरदिगार आलम आपकी इन दिली हाजात को, आपकी उम्मीदों को पूरा करे और आपकी तमन्नाओं को, जिससे वो बेहतरीन अंदाज से बाखबर है, अलीम है, आगाह है, खबीर है, इंशाअल्लाह बितौर असरा आपकी दुआएं मुस्तजाब हो जाए। इलाही आमीन। सिस्टर माहूरीन के लिए क्योंकि शब जुमा है तो प्लीज उनके लिए भी दुआ फरमा दे, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम जो है वो हम बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पे पहुंच चुके हैं। तो आप एक दफा कह दीजिएगा ताकि हम अपने नाजरीन को खुदाफिज कह दें। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।
ہماری آوازیں تمام فرشتے سن رہے ہیں، تمام انبیاء سن رہے ہیں حکم الہی سے، کیونکہ یہ جگہ اتنی پاک ہے، یہ زمان بھی، یہ مکان بھی، یہ مہینہ بھی، یہ واسطے بھی۔ یا رب تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ، یا رب تجھے یوسف زہرا کا واسطہ، یا رب تجھے گل نرجس کا واسطہ، یا رب تجھے گلستان امام حسن عسکری کا واسطہ۔ بار الہ پروردگارا خدا بندہ مومنین مومنات کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرا مستجاب فرما، ہمارے امام کو اذن ظہور عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ہمیں ناصرین میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ ہمارے پروگرام کو جو اگر آپ کے پاس جو لنک بھیجا جائے گا اس کو بھی دیکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام